السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے بھائی جان؟ سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک اور رمضان کی عبادات مبارک۔ رمضان کے آخری دنوں میں کوئی گفتگو آپ لوگوں سے نہیں کر سکا۔ سچی بات ہے کہ ایک تھکن سی ہو گئی تھی آخری کچھ دن۔ بس شاید میں اتنا سٹرانگ آدمی نہیں ہوں، تو کچھ تھوڑا بہت مصروفیت بڑھ جاتی ہے، اور ایک آدھ بھی چکر کام کے سلسلے میں باہر کا لگ جائے تو ساتھ ہی روزہ بھی لگ جاتا تھا، تو اس لیے کوئی ایسا ماحول بن نہیں سکا۔ بہرحال اللہ پاک نے ہمیں رمضان مبارک کیا اور اس کے بعد ہمیں عید نصیب فرمائی، اللہ کا احسان ہے۔ عید کے دن بندہ جب باہر جاتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ ہے سڑکوں پر موٹر سائیکل سوار بچوں کی بے تحاشا رفتار اور بہت ساری شوخیاں۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹریفک کو سیریس نہیں لیا گیا۔ مہذب دنیا جسے ہم کہتے ہیں، ان لوگوں نے اسے بہت سیریس لیا اور اس کی تربیت کا خاص اہتمام کیا، اور تربیت کے بغیر کوئی شخص وہاں گاڑی، موٹر سائیکل، کوئی بھی ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ قانون تو یہاں موجود ہیں، مگر پابندی والا کوئی ایسا نظام نہیں ہے، پابندی کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک دن بات ہوئی، تو نہ تو پابندی کروانے والے سیریس ہیں، کرنے والے نے کیوں ہونا؟ قانون پر پابندی کروائی جاتی ہے، مگر ہمیں شاید خود اتنا احساس نہ ہوتا ہو، مگر آپ ہسپتالوں میں جائیں تو جب بھی پاکستان میں کوئی تہوار ہوتا ہے، بھلے عید کا ہو یا 14 اگست کا ہو یا 23 مارچ کا ہو، ان دنوں میں ہاسپٹلز میں ایکسیڈنٹ ہو کر آئے بچوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ میرا تھوڑا سا تعلق ہے، ایک دو ڈاکٹر ہیں اپنے، تو ان کی زبانی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح بچے ٹوٹ پھوٹ کر آتے ہیں اور والدین اس وقت کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ مگر جب بھی بچہ بائک لے کر گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے نا، تو والدین اسے نہیں یہ بات سمجھاتے کہ بیٹا آپ نے آرام سے جانا ہے اور اپنے ایک طرف رکھ کر بائک چلانی ہے۔ اگر سنگل ٹریک کی سڑک ہے تو بائک والا پوری سڑک پہ آپ کو نظر آئیں گے، اگر 2 ٹریک کی سڑک ہے تو آپ کو دونوں ٹریک میں وہ ٹھکیلیاں کرتے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ شہروں کے اندر 1 وے 3 ٹریک کے روڈ ہیں، اور تینوں ٹریکس میں آپ کو موٹر سائیکل نظر آئیں گے۔ اس بات کا کوئی شعور دیا ہی نہیں گیا کہ بائک والے نے اپنے انتہائی بائیں جانب چلنا ہے۔ مگر پھر والدین کا کیا کنسرن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ میں تو ایک اس وقت باپ ہوں، میں مانتا ہوں کہ ہم نے بھی شاید اپنے لڑکپن میں بائکس پہ اتنی احتیاط نہیں کی ہوگی، مگر پھر بھی بڑی حد تک ہمیں سمجھایا جاتا تھا، کہا بھی جاتا تھا، اور ہم کچھ نہ کچھ کرتے بھی تھے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے پرانی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے والدین کا کیا کنسرن ہوتا ہے، مگر حادثے کے بعد یا حادثے کے خطرے کے پیش نظر۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک دکان تھی جو ہم نے کرائے پر دی ہوئی تھی، تو ایک بہت سادہ سا آدمی تھا جس نے ایک شو سٹور بنایا تھا، اس کے بچے اس کے ساتھ معاون تھے۔ مطلب وہ اتنا سادہ بندہ تھا کہ جب نئی انہوں نے دکان کھولی تو وہ جو سامان شوز، چپلیں وغیرہ یا جو بھی لے کر آئے، تو انہیں چونکہ تجربہ نہیں تھا تو انہیں کسی نے اعلیٰ کوالٹی کا نہیں دیا۔ ایک خاتون ان کی شاپ پہ آئی اور وہ بھائی نے انہیں ایک چپل دکھائی،
اور ذرا وہ انہوں نے سیلز مین والے ٹرکس اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ یہ چپل بہت مضبوط ہے، یہ دوری بھی ہو جائے تو نہیں ٹوٹتی، اور یہ کہتے کہتے انہوں نے اس کو باقاعدہ دورہ کیا اور چپل کڑک کر کے درمیان سے ٹوٹ گئی۔ تو بہرحال وہ دکان کے نا سامنے بجلی کا کھمبا ہے، اس پر ٹرانسفارمر لگا ہوا تھا۔ ان کا کوئی جاننے والا کسی قریبی گاؤں سے آدمی ٹریکٹر پر آیا، اس نے دکان کے سامنے ٹریکٹر اس طرح کھڑا کیا کہ بالکل کھمبے کی طرف ٹریکٹر کا اس طرح منہ تھا اور تھوڑا سا ہی درمیان میں فاصلہ تھا۔ وہ چابیاں ان کے پاس رکھ کر خود بس پر بیٹھ کر کہیں آگے کام چلا گیا۔ اچھا، وہ ایک لڑکا تھا، ان کا بیٹا، وہ کوئی ہوگا 14-15 سال کی عمر کا، بڑا وہ چلبلا سا اور شوخا سا کہہ لیں، تیز ترار بچے جیسے ہوتے ہیں۔ اسے جیسے ہی موقع ملا اس نے چابی اٹھائی اور آ کر ٹریکٹر کو اس نے سیٹ پر بیٹھا اور سلف گھما دیا۔ اب ٹریکٹر گیئر میں تھا، ٹریکٹر نے جمپ کیا اور دھڑم سے وہ کھمبے میں ٹکرایا، بڑا شور ہوا، دائیں بائیں کے سارے دکاندار باہر آ گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ بھائی بھی جس کا یہ بیٹا تھا وہ بھی باہر، وہ بھی وہاں کھڑا ہی تھا تقریباً، آپ کہہ لیں، میں بھی وہاں موجود تھا موقع پہ۔ اچھا، وہ جب اتنا زوردار دھماکہ ہوا، وہ بندہ تو نا بالکل سمجھیں ساکت ہی ہو گیا، اور کچھ لمحے تو بالکل اس سے کوئی حرکت کر ہوئی اور نہ اس سے کوئی بات کر ہوئی۔ لوگوں کا شور تھا کہ یہ ٹریکٹر تم توڑنے لگے تھے، کوئی کہے تم کھمبا توڑ دینے لگے تھے، سب کے کنسرن ڈیفرنٹ تھے، مگر جب وہ بولا تو ایک باپ کی حیثیت سے جو جملہ اس کے منہ سے نکلا مجھے وہ آج تک یاد ہے۔ وہ اتنا سادہ آدمی تھا کہ ٹرانسفارمر بھی وہ نہیں کہہ سکتا ہوتا تھا۔ اس نے پنجابی زبان میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، سلیم جے اے بھار جیا تیرے اتنے ڈگ پیندا پھر اسی کی کر دے۔ اسے ٹریکٹر سے یا ٹرانسفارمر سے یا کھمبے سے غرض نہیں تھی، اسے اپنے بیٹے سے غرض تھی کہ اگر یہ اوپر گر جاتا تو کیا ہوتا۔ ہر والدین کی یہی فکر ہوتی ہے، مگر شاید ہم اپنی یہ فکر بچوں میں پوری طرح ٹرانسفر نہیں کر پاتے۔ تو میں نے سمجھا کہ عید کی خوشیوں کو قائم دائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حادثات سے بچاؤ کے لیے بچوں کی تربیت بھی کریں ساتھ ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ۔